گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سوشل میڈیا اور عوام میں رائج موضوع و من گھڑت روایات و واقعات کی تحقیق، سلسلہ نمبر 5۔ عوام میں اور بالخصوص تبلیغی حضرات میں یہ روایت بڑی مشہور ہے، اور بعض خطبہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی وعید کے تعلق سے بھی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، من ترک الصلاة حتی مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 يوما کل یوم کان مقدارہ 1000 سنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، حتیٰ کہ وقت نکلنے کے بعد پڑھ بھی لے، پھر بھی یعنی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقوب جہنم میں جلے گا، اور حقوب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ یعنی اس حساب سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے اور بعد میں پڑھ بھی لے، یعنی وقت نکلنے کے بعد جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، دوسرے وقت میں اس کو پڑھ بھی لیا، پھر بھی اس کو 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ روایت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہے۔ تو اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں، اور علماء کرام کو باوجود تلاش بسیار کے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ دستیاب نہ ہو سکی، اس لیے اس روایت کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا اس روایت کی تشہیر و تبلیغ کرنا درست نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا یقیناً ایک جرم عظیم ہے، ولیکن جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کے تعلق سے قرآن میں اور صحیح احادیث میں جو وعید وارد ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے، اور اس روایت کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنے سے احتیاط کی جائے۔ پھر قطب وقت شیخ المشائخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی شہرۂ آفاق اور جلیل القدر کتاب فضائل اعمال میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات حضرت کی ذات کو اعتراض کا ہدف بناتے ہیں اور فضائل اعمال کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس روایت کے بالکل نیچے حضرت نے عربی میں یہ وضاحت اور تنبیہ فرمائی ہے کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں ان تمام کتابوں کے اندر مجھے یہ روایت نہیں مل سکی، البتہ میں نے یہ روایت مجالس الابرار نامی کتاب سے نقل فرمائی ہے، اور مجالس الابرار نامی کتاب سے نقل کرنے کی وجہ حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہمارے شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ تو گویا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی تعریف کی بنا پر حضرت نے مجالس الابرار نامی کتاب پر اعتماد کیا، اور وہاں سے یہ روایت اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر نقل کر دی۔ تو یوں حضرت نے اہل علم حضرات کے لیے یہ واضح فرما دیا کہ مجھے تو اپنے پاس احادیث پر مشتمل جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ملی، اور میں نے یہ روایت مجالس الابرار پر اعتماد کر کے وہاں سے نقل فرمائی ہے،
باقی آپ حضرات تحقیق کر لیں کہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت نے اپنی طرف سے بات کو بالکل واضح فرما دیا اور اپنی طرف سے بات کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی حضرت کی ذات پر اعتراض کرے یا فضائل اعمال کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو یہ اس کی اپنی کم علمی اور جہالت کی دلیل ہے، ورنہ تو حضرت یا فضائل اعمال کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یا اس پر اعتراض کرنے کی کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ پھر بعض حضرات یہ شبہ کرتے ہیں کہ جب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو حضرت شیخ الحدیث جیسے عظیم الشان محدث نے اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر یہ روایت ذکر کیوں کی؟ تو اس کا آسان سا اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ حضرت کے سامنے اس روایت کا ثابت نہ ہونا واضح نہ ہو سکا، کیونکہ اگر حضرت کو یہ تحقیق ہو جاتی کہ یہ روایت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے تو حضرت قطعاً اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل نہ فرماتے۔ اور یہ تو علمی دنیا سے وابستہ ہر شخص جانتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایت کا موضوع یا ثابت نہ ہونا ہمارے محدثین کرام کے سامنے واضح نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس روایت کو کسی وجہ کے تحت اپنی کتاب کے اندر نقل فرما دیتے ہیں، اور آج تک ان ائمہ احادیث پر کسی نے یہ تعین نہیں کیا کہ معاذ اللہ وہ احادیث گھڑنے والے تھے۔ لہٰذا اس روایت کو لے کر حضرت کی ذات پر اعتراض کرنا یا فضائل اعمال کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اب اس مکمل بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ روایت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنے پر احتیاط کی جائے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب نہ کیا جائے، اور نماز کو ترک کرنے کے تعلق سے احادیث میں یا قرآن میں جو وعید وارد ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو لے کر کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہوں کی ذات پر اعتراض کرنا یا فضائل اعمال جیسی مقبول ترین کتاب کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔